چار ہوں حضور کے وفادار ہونے چاہیے۔ میں آپ کو سچی بتا دوں، پوری محفل کی بات نہیں کرتا، میرے سامنے یہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت چھوٹا بچہ ہے یہ بھی، اور وہ بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک باپ کی گود میں بیٹھا ہے۔ با خدا کہہ رہا ہوں سب اٹھ کے چلے جائیں، یہ 4 بچے رہ جائیں، میں انہی 4 بچوں کو دیکھ کر کے 1 گھنٹہ تقریر کرنے کا ہنر جانتا ہوں۔ وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بوڑھے میں دکھاوا ہو سکتا ہے جی، جوان میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن بچوں میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑے سادہ دل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے انہیں کی خلوص کی وجہ سے حضور ہماری حاضری کو قبول فرما لیں، ورنہ میرا امام تو یہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے، آج دنیا تھک گئی ہے، پوری دنیا تھک گئی ہے، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیا، ہاں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیا، اور یہی طاقت لگانے پہ کہ ان کے سینے سے عشق رسول کیسے نکلا جائے۔ ہمارے پانی میں زہر ملایا گیا، ہمارے کھانوں میں حرام ملا دیا گیا، ہمارے طریقے بدل دیے گئے، ہم بیٹھ کے حضور کی سنت کے مطابق کھاتے تھے، کتوں کی طرح کھڑا کر کے کھلاتے تھے، لیکن شکر ہے آج بھی مائیں ایسے بچوں کو جنم دے رہی ہیں کہ جو رات کے 1 بجے یہ اعلان کرنا جانتے ہیں، لوگوں جب دنیا سو جاتی ہے نا تو ان کے چاہنے والے رات کے 1 بجے بھی یہی اعلان کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ورنہ سچی بتائیں اتنی رات نہ کوئی بریانی کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ بیٹھ جائے گا بھائی؟ بولو، اور یہ بچے کیوں بیٹھے ہیں؟ تم 1 کلو بریانی دو گے جلسے کے بعد؟ 1 آدھ میٹھے کا ڈبہ؟ بولو، کم بول رہے ہیں لوگ، کیا ٹینشن میں تھوڑا سا نہیں نا، تو پھر بولیں دے گا کوئی ان کو بریانی، مگر پھر کیوں بیٹھے؟ ان بچوں سے اگر پوچھیں اتنی رات گئے کیوں بیٹھے ہو، تو یہ بچے بھی کہیں گے صرف ایک للک ہے، ایک چاہت ہے، ایک امید ہے، ایک التجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر ایک بچے کی تمنا یہی ہوگی سرکار آ جائیے، آ جائیے، حضور سب پہ کرم کیا گیا، اتنا کرم کر دیں کہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ بچوں کا بھی یہ عشق ہے، اگر بچوں کے عشق کا عالم یہ ہے، امید کرتا ہوں پھر جوانوں کا عشق تو ان سے زیادہ جوان ہوگا نا، ان سے زیادہ جوان ہوگا۔ نوجوانوں وقت بڑی تیزی سے بیت رہا ہے، بچپن سے جوانی کب آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور جوانی سے بڑھاپا کب آ جاتا ہے یہ تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے، اور موت کب آ جاتی ہے یہ تو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں اتنی بات؟ موت کب آ جاتی ہے یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بلڈنگیں چھوڑی ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے محلات چھوڑے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بینک بیلنس چھوڑا ہے، سب سے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے جنت میں جانے کے ذرائع چھوڑ دیے۔ سب سے کامیاب بندہ وہ ہے، سب سے کامیاب بندہ وہ ہے کہ جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا ہے، جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب بندہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے عمل کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ حضرت عطا فرما دیے۔ کون ملے ہمیں؟ بولیں زور سے، ایک نعرہ لگ جانا چاہیے، عشق محبت عشق محبت۔ اب بھی کم نکل رہی، تھوڑی اور آواز نکلے، عشق محبت عشق محبت۔ سبحان اللہ، پکے رضویوں میں بات چل رہی، ٹناٹن سننی ہے نا سارے؟ ہاں شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگوں میں، ورنہ سب غور سے سنیں، بڑے چپکے سے ایمان نکال لیا جا رہا ہے۔
بڑے چپکے سے ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتی ہے اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتی ہے. یہی ہے نا ہمارا عقیدہ. نہ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ اہل بیت کی آڑ میں ہم صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں. بڑی سنجیدگی سے سنیے گا. جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو بڑی تیزی سے کچھ فتنے منہ اٹھاتے ہیں، بہت تیزی سے فتنے منہ اٹھاتے ہیں اور ہم عشق میں بہہ جاتے ہیں. ایسے ایسے رنگ برنگی مینڈک آتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی پہلا نمبر تو ان کا تھا، ان کا حق مارا ہے. پہلا نمبر علی کا تھا، حق مار لیا حضرت ابوبکر حضرت عمر نے، انہوں نے ڈکیتی کی معاذ اللہ. ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہر ایک بدبخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں وہ تیرا علی ہوگا جو اتنا کمزور ہوگا کہ اپنا حق چھنوا دے. ہمارا علی تو وہ ہے اگر خیبر میں آ جائے ایک ہاتھ میں خیبر کی چوکٹ اکھاڑ کے ٹانگ کر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلائے تو تلوار نہیں ہوائیں بولتی ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہم اس علی کے ماننے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ساتھ میں عثمان، زور سے عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ سبحان اللہ. جو بول گئے اللہ ان کی نسلوں کو جنت عطا کرے. پہلا نمبر کس کا؟ زور سے پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم. ٹھیک ہے جی. دوسرا نمبر میرے ساتھ ریپیٹ کریں بچے تاکہ یہ یاد ہو جائے، پتہ چلے 70 سال سے جلسہ ہو رہا ہے اور عقیدہ ہی درست نہ کر سکے، بات خراب ہو جائے گی. میں تو آپ کو اس لیے سن کے میں ادھر نکال گیا. دوسرا نمبر کس کا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا. اور تیسرا نمبر سبحان اللہ حضرت، اور چوتھا نمبر مولا. ارے ہمارے ہی مولا علی ہیں، ان کے نہیں ہیں جو سینہ پیٹتے ہیں، ان کے ہیں جو سینہ کھول کے علی علی کرتے ہیں. ہمارے ہی مولا علی ہیں. مولا اور زور سے مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. مگر یاد رکھیے چوتھا نمبر مولا علی کا ہے. تیسرا نمبر تھوڑا الٹا بھی پوچھ لوں نا کہ یاد ہوا کہ نہیں. تیسرا نمبر، دوسرا نمبر سبحان اللہ، اور پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق. یہ جو بکواس کرتے ہیں نا لوگ، یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ نہیں وہ حضور کی آل سے چڑ کرتے تھے، میں کہتا ہوں ہم نے حضور کی آل کا ادب سیکھا ہی صحابہ سے. کس سے سیکھا ہے؟ صحابہ سے سیکھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کتنے سخت مزاج ہیں. جس دن کرسی پہ بیٹھے نا شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگے. شیر کی گردن جھکی تھی، بکری سر اٹھا کے شیر کو دیکھ رہی. ہمت ہے تو ذرا دیکھ کے دکھانا ادھر. تو شیر بھی کہہ رہا کیا کروں عمر کرسی پہ بیٹھے. وہ عمر کرسی پہ بیٹھے تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پی رہے. وہ عمر فاروق اعظم، انہوں نے ادب سکھایا ہمیں صحابہ کو، ادب سکھایا انہوں نے، اور ہم نے انہی سے اہل بیت کا ادب سیکھا ہے. ایک سفیر آیا، ایران کا سفیر، ملاقات کرنے حضرت عمر سے. حضرت عمر ووٹ سے نیتا نہیں بنے تھے، سمجھ رہے؟ پارٹی نے ووٹ چوری کر کے نیتا نہیں بنایا تھا. عمر وہ ہیں جن کا انتخاب حق کی بنیاد پہ ہوا تھا، سچ کی بنیاد پہ جن کا انتخاب ہوا تھا.
اور ایک محلے کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا مالک ہے۔ کتنا حضور کے صحابہ سے جینے کا چلن سیکھنا چاہیے۔ آج ٹکے بھر کی دولت آ جائے نا تو سارے پٹاخے مسجد کے گیٹ پہ لاتے پھوڑ رہا، سارے پٹاخے۔ اب کہہ رہا مکھیا کا لونڈا ہوں، دنیا کو بتا دوں گا 1.5 لاکھ کی آتش بازی تھی میرے بیاہوں میں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، ذرا سی ٹکے بھر کی دولت آ جائے تو ڈائریکٹ جنگ اللہ سے۔ اور میری قوم کے علماء حفاظ قرہ سمجھائیں تو کہتے چپ رہو، بیاہ بار بار نہیں ہوتا، ایک بار ہوتا ہے۔ تو سن، اگر شادی ایک بار ہوتی ہے تو موت بھی ایک بار آتی ہے۔ سن رہے میری بات؟ اگر شادی ایک بار ہوتی ہے تو موت بھی، جنہیں آنی ہے وہ بولیں۔ ہاں جی، سب کو ہی آنی تو سب بولیں نا پھر۔ ہاں، شادی ایک بار ہوتی ہے، شادی کے تو چانسز ہیں 4 بار کر لو، مگر وہی کرے جو چاروں کے ساتھ انصاف کر سکے۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اگر ذرا سے جیب میں نا دانے آ جائیں تو سارے علاقے مسجد کے آگے پھوڑ رہے ہیں، اور تھوڑے سے پیسے ہو جائیں، ایسے ڈی جے بجاتا ہے جس سے دیواریں مل جایا کرتی ہیں۔ نہ نماز کا خیال ہے، نہ اذان کا خیال ہے، اتنا شور شرابہ کہ لگتا ہی نہیں کلمہ پڑھنے والے کی اولاد کی شادی ہے۔ غیرت آتی ہے ایسے مسلموں پر کہ جن کو نماز اور اذان کے وقت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کی دولت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ نماز ہو رہی ہے لیکن ڈی جے بند نہیں ہوتا ہے، گانے چل رہے ہیں ڈی جے بند چل نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کے وقت پہ آ کر کے گانے بجانے والی قوم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو صحیح، یہ سانسوں کا تحفہ کس نے دیا تھا؟ یہ دل کی دھڑکن کس کی وجہ سے ملی تھی؟ آنکھوں کے چراغ کس کی وجہ سے روشن ہے؟ یہ جو دماغ کام کرتا ہے یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ کس کی عطا ہے؟ یہ جو قدموں میں طاقت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جو آپ پیر سلامت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ ناراض تو نہیں ہے؟ ہوگے بھی تو میری بلا سے۔ یہ کرسی چاپلوسی کے لیے نہیں، یہ کرسی جوکری کے لیے نہیں، یہ کرسی مصطفیٰ کی نوکری کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، خدا کے واسطے نکلو ان چیزوں سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجدوں کے آگے ہم ہی ڈی جے بجائیں اور پھر کہیں مرتے ہی جنت میں جائیں گے؟ جنت باپ کے نام اعمال میں لکھی ہوئی جائیداد نہیں ہے جو مریں گے اور مل جائے گی۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو میرے نبی کا چچا کبھی کلیجے کے ٹکڑے نہ کراتا، ہاں کبھی ٹکڑے نہ کراتا۔ جنت سستی ہوتی تو حضرت زنیرہ آنکھیں نہ کھوتی، جنت سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ ہاں، اور ہم نے تماشا بنا دیا دین کا۔ 4 دانے آگے پھٹا جا رہا، کہہ رہا ایسا ڈی جے کر کے آؤں گا، چھتے ہلا دوں گا، چھتے ہیں۔ بیٹے جب قبر میں فرشتے آئیں گے گرج لے کر کے تو اتنی دھمک تیرے 70 ڈی جے میں نہیں جتنے 1 لٹھ میں ڈی جے سے زیادہ دھمک ان کے نکلی۔ نکلو ان چیزوں سے۔ آج قوم کہاں آ کے کھڑی ہے؟ آج پوری دنیا ہمیں مٹانے پہ لگی ہے، ہماری پہچان چھینی جا رہی ہے، ہماری شناخت چھینی جا رہی ہے۔ 16 سال کے لڑکوں کو چاقوؤں سے سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ہے آج امت کا پرسانے والا؟ مجھے بتاؤ کتنی دولت ہے تمہارے پاس؟ ڈی جے بجانے والوں مجھے اپنی دولت کا حساب لا کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ دولت اللہ نے دی ہے نا
تو اسے عیاشیوں پہ نہ لٹا. دیکھ اگر کسی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہے, مٹھی بند کر کے اس غریب کی گود میں جا کے ڈال دے. میں نہیں جانتا کہ دنیا اس دولت کو دیکھ کر کے کیا کہے گی, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیری دولت سے کسی غریب کا گھر آباد ہو گیا, تجھے مرنے میں دیر لگے گی, رب کو تیری قبر کو جنت بنانے میں دیر نہیں لگے گی. ہم تو یہ سوچتے زمین ابا مار کے مر جائیں, مین کاٹ کے مر جائیں, اور میرے مرنے کے بعد مولوی اعلان کرے بڑا جنتی تھا میں نے خواب میں دیکھا. ہم یہ چاہتے ہیں. خدا کے واسطے نکلے ان چیزوں سے. آج ہم کہاں کریں, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا, یہ بھی تو دیکھو اتنے اندھے کیوں ہو گئے ہم. آج دین کی ذمہ داری میرے کندھے پہ بھی اور آپ کے کندھے پہ بھی. ہم سب کے کندھوں پہ دین کی ذمہ داری ہے کہ نہیں بھائی؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ ہم سب کے کندھوں پہ دین کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ نہیں کہتا تم پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے نکلو, ہر بندہ اپنے گھر کو سنبھال لے, پوری دنیا خود بخود سنبھل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہو سکتا. کتنے ابھی لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم شادی میں ڈی جے نہیں بجائیں گے. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھو کس نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ذرا اسے اٹھا کے گھر بھیج دو. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. امید بھی یہی تھی, اور یہ یقین ہے مجھے یہاں وہی آئے ہوں گے جو حضور کے بلائے ہوئے ہیں, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہاتھ نیچے رہنا ہی نہیں تھا, کیونکہ سارے ہی اچھے لوگ آئے ہوئے, لیکن جو نہیں آئے نا ان سے بھی کہہ دینا دین تیرے باپ کا نہیں, دین رسول پاک کا ہے. اتنا آوارہ نہ بن کہ تو کلمہ بھی پڑھے اور زندگی اپنی مرضی کے گزارے نا. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو زندگی اب رب رسول کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑے گی. ہاں جی کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اور ڈی جے بجانے والے اللہ معاف کرے, وہ اوقات ہوتی ہے ان کی, وہ اوقات اور ڈی جے بجوا دے اور صبح آ کے گیٹ بجا دے. کیا ہے جنریٹر کے پیسے چل وے, کل تو بیاہ ہوا, ابھی جنریٹر کے پیسے لینے آئے. تھوڑی دیر گزری پھر ڈی جے والا, تھوڑی دیر گزری پھر بجانے والا, پھر لائٹنگ والا آ جاتے, مر جاتا. پوری برات میں ہم ڈی جے بجاتے, شریعت یاد نہیں آتی ہے. شریعت کہاں یاد آتی ہے؟ جب نکاح ہوتا اور امام 5000 مانگ لیتا. کہہ رہا کون سی شریعت میں لکھا؟ تو یہ بتا ڈی جے بجانا کون سی لال کتاب میں لکھا تھے؟ سمجھے؟ کچھ تو کامن سینس ہوگا, کچھ تو ہم روٹی کھاتے ہیں تو اتنا دماغ ہوگا نا ہمارے اندر کہ شریعت کہاں یاد آ رہی ہے. جب 5000 روپے سنت جو اصل مقصد ہے پوری خوشی کا, اس کے بدلے میں اگر 5000 دے دیا تو شریعت پوچھ رہا. تم دیکھو ایسا چھپری آتا شادی پہ, بال کتا کٹنگ والے یوں نکلے ہوئے, کرنسی کا نوٹ لاتا, اس پہ باکس پہ چڑھ کے یوں چلا گیا. کس کا آنا؟ فنا کا بیٹا, اوہو بڑا کما کے لایا. اور اگلے دن دیکھو موزوں میں سے بدبو آ رہی ہو, اسے دھونے تک تصابن نہیں ہوگا. صحیح, یہ اوقات ہے ہمارے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بہت اچھی چیزوں سے یار, اب وقت اس کا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا, اور تم بیٹے کا نکاح کر رہے ہو, تو جو تم ایکسٹرا میں ناجائز جگہ پہ جو تم 2-3 لاکھ روپے لگا رہے ہو نا, اس پیسے کو لگا کے کسی غریب کا گھر اپنی بیٹے کے ساتھ بسوا دو. دنیا میں بھی عیش کرو گے, آخرت میں بھی عیش کرتے نظر. واہ واہ, بہت اچھا. ہمیں کام کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کیا خوب اصلاح ہے, بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے نکلنا ہے. تو پھٹا جا رہا, ذرا سے دانے آگے تو یوں, اور حد تو تب ہو جاتی ہے 4 بیٹے دیے تو حساب لگا رہا, کلوا ملوا بھورا اور جمعہ کہہ لو. یہ مطلب ایک وہ نام لے رہا ہوں فرضی, کسی کے ہے نہیں, میں نام نہیں کر رہا ہوں, ایک بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ. تو ابا کہہ رہے آپ 15 لاکھ بھورا میں ملیں گے, 15 لاکھ اچھن میں ملیں گے, 15 بمبن میں ملیں گے, 15 جمعن میں ملیں گے. حرام کی دولت ہے. بہت اچھی اصلاح. حد ہو گئی بھائی. اور ہماری برادری کا تو سب سے برا حال ہے. 15 لاکھ کیش, 20 لاکھ کیش دیا لڑکی والے نے, پھٹا جا رہا محتاج. بھئی جو لڑکی والوں سے پیسہ مانگے اس سے بڑا محتاج کون ہوگا بھائی؟
مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے بازو کی طاقت سے کما کے بچوں کو پالتا ہے، وہ نامرد ہوتا ہے جو سسرال کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالا کرتا ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ اس رسم نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ چل رہے نہیں؟ کہہ رہا 15 لاکھ، کہہ رہا ہمارے اللہ کو 15 مل رہے ہیں، تم کتنے دلواؤ گے؟ بکرا ہے، بقرعید میں بیچ لے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو نمرود نہ بن، شداد نہ بن، حامان نہ بن، جو زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ براتیں نکلی، دولہا بنے، گھر سے نکلے، نکاح کے بعد پلٹ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، دولہا دلہن سارے ختم۔ زندگی موت کا مالک کون؟ سارے بولے کون؟ سارے بولے، پیچھے والے بھی بولے اگر جہیز میں پیسہ مانگنے کی اجازت کوئی تمنا نہ ہو تو۔ زندگی دینے والا کون؟ اور کیمروں کی آڑ میں دبک کے بیٹھنے والوں تم بھی بولو کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ تو پھر سسر سے مانگ کس نیت سے رہا ہے؟ مالدار ہونے کے ٹائم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، جو کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرے گا کہ وہ پیسے والی ہے اور میں امیر ہو جاؤں گا، اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک محتاج نہ کر دے گا۔ ان رسموں سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا۔ نکلیں گے بھائی؟ نہ مانگو، نہ مانگو پیسے، بالکل نہ مانگو۔ لڑکی والا اپنی مرضی سے کائنات اٹھا کے دے دے۔ مجھے تو شرم آتی ہے، پہلے لوگ صرف بیٹوں کے شادی میں خوشی کرتے تھے، اب تو بیٹی کی شادی میں ڈی جے بج رہا، بھائی ناچ رہا ہے۔ کتنی بے غیرتی کا دور ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی آنی تھی قوم میں؟ یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو۔ پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی باپ 8 دن پہلے سے کھانا پینا بھول جاتا تھا، ہاں روتا تھا چھپ چھپ کے، میرے جگر کا ٹکڑا جدا ہونے والا ہے۔ بھائیوں کے چہرے اتر جاتے تھے، آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ آج تو بغیرتی کی حد ہے، بہن کی رخصتی ہونے والی ہے اور بارات میں بھائی ناچ رہا ہے، پوری رات ڈی جے بج رہا ہے، کل بیٹی رخصت ہونے والی ہے۔ قوم کی بغیرتی کی حد تو ہو گئی۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ مایوں کی رسمیں ختم کرو، یہ ہلدی پیلی بکرے مینڈک والے طریقے بند کر دو، ہاتھوں میں گھنگرو باندھنا بند کر دو، مرد کے بچے بنو مرد کے، مسلمان بنو مسلمان، ان تمام دنیاوی رسموں سے باہر نکل آؤ۔ یہ رسمیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی، یہ قوم کا جنازہ نکال دیں گی، غیرت کا جنازہ نکال دیں گی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کل بہن کی بارات آنے والی ہے، پوری رات بھائی ڈی جے پہ ناچتا رہا، ماں نے بھی تماشا دیکھا ہے، بھائی نے بھی تماشا دیکھا ہے۔ 4 دن گزرے گئے، 4 ماہ گزرے گئے کے بعد طلاق پہ آ جاتی ہے، پھر تعویذ سے ڈوریوں کے چکر لگاتے ہو، فلاں بابے سے ڈوری لے کے آئیں گے تاکہ بیٹی کا گھر آباد ہو جائے، فلاں سے لے کر کے آئیں گے تاکہ بیٹی کو طلاق نہ ہو۔ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آؤ وہ طریقے اپنا لو، کل کا دور اپنا لو۔ جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، باپ چھپ کے دیوار کے سائے میں روتا تھا، بھائی کی آنکھوں کے آنسو نہیں سوکھتے تھے۔ جس بھائی کی بہن سے پوری زندگی لڑائی رہتی تھی، آج بہن کی جدائی پہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں ٹوٹ رہے ہیں۔ جاؤ جا کر کے ان بے غیرت بھائیوں کو بتا دو، جب بہن کی رخصتی پہ ڈی جے بجاتے ہیں، گانوں کی محفلیں آباد کرتے ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر بیٹیوں کی رخصتی کبھی نہ جائے تو ڈی جے بجا کے رب کو ناراض نہ کرنا، گانے بجا کر کے رب کے خیر کو آواز نہ دینا۔ اگر بیٹیوں کی رخصتی کا وقت آ جائے، جب دنیا سو جایا کرے، رات کو مسلے بچھا لیا کرو، سجدوں میں سر رکھ دیا کرو اور رو کے رب سے کہا کرو، اے میرے پروردگار، میری بہن جا رکھی ہے اجنبی لوگوں میں، مالک اس کی عزت کا کرم کرنا، مالک اس کو ذلیل نہ ہونے دینا۔ جا تو رو کے دکھا دے، خدا تیری بیٹی کی تقدیر بدل کے دکھا دے گا۔ وہ تو یہ کہتا ہے، رونے کے لیے میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تیری بیٹی کی قسمت بنانا یہ میرا کام۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، اصالت نگر بگا کا سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، کیا بات ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ بہت اچھا، کیا خوب۔ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں ایک پیغام دے چکا اور ٹائم بھی لگ بھگ پورا ہو چکا۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، خدا را نکلیں ان چیزوں سے۔
نکلیں. بڑی نازک زندگی ہوتی ہے بیٹیوں کی. بھائیوں کو سمجھنا چاہیے, بھائیوں کو سمجھنا چاہیے. اور حیرت ہوتی ہے بھائی, سنیں توجہ ہے بھائی, 5 منٹ اور لے لوں آپ کے, رات بہت ہو گئی ہے. آپ کا شکریہ, بڑی محبت سے آپ بیٹھے رہے. یقیناً کریں, یقیناً. واقعی فیروز بھائی نے جیسا آپ کے بارے میں بتایا, شکر ہے میں نے آپ کی محبت اس سے زیادہ پائی ہے. توجہ ہے, میری باتوں کو نہ صرف منورنجن کے لیے نہیں, اس کو دل پہ لکھ لینا, اور اللہ کرے یہ تبدیلی آ جائے. بہن بیٹیوں کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے, بڑی نازک ہوتی ہے. اللہ جب بیٹی دے گا نا تب پتہ چلے گا احساس کی شے کا نام ہے. جانتے ہو میرے نبی کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اللہ نے کل کائنات کی خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے نا. بریلی سے آواز آتی, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لیکن جانتے ہو بیٹی کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے. جب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب یہ رخصت ہو کے نا حضرت علی کے گھر آ گئی, ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضور خود چل کے آ گئے. سیدہ کائنات نے حضور کو دیکھا, ابا آپ, فرمایا بیٹی تیری بڑی یاد آ رہی تھی, تیرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا. بیٹی کا رشتہ اتنا نازک ہے کہ سیدہ کائنات کو دیکھنے کے لیے حضور خود چل کے آ گئے. کل جب آپ کے آگے بیٹی آئے گی نا تب پتہ چلے گا بیٹی کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے. بہن کی شادی پہ ناچنے والے بے غیرت بھائیوں کو اللہ غیرت کا تحفہ دے دے, اور کم سے کم انہیں پتہ چل جائے بہن کہاں جا رہی ہے. یقین کریں میں نے جنازے بھی دیکھے اور میں نے شادیاں بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. یہ نظام قدرت ہے, کہیں جنازے اٹھتے ہیں تو کہیں پہ ڈولیاں اٹھتی ہیں, ایسے ہی ہے نا, اور نظام چل رہا ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں میرے مرنے کے بعد دنیا کو جھٹکا لگے گا تو غلط ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ میرے مرنے پہ جھٹکا لگ جائے گا, میرے مرنے پہ نظام رکے گا, میرے مرنے پہ کوئی کھانا چھوڑے گا. اللہ صاحب مرنے میں دیر لگے گی, تم مر جاؤ گے اور تمہاری وجہ سے کوئی مسکرانا بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا, مسکرانا بھی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. کھانا تو بڑی بات ہے, یہ رسم ہے دنیا کی, اور عجیب دور ہے. لوگ کچھ غم میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ خوشی میں ڈوبے رہتے ہیں, کچھ خوشی میں ڈوبے رہتے ہیں. ہے توجہ سارے لوگوں کو, ہاں کچھ خوشی میں ڈوبے رہتے ہیں. اور بیٹیاں رخصت ہوتی, میں نے جنازے بھی دیکھے اور میں نے شادیاں بھی دیکھی. آپ آزما لینا, آپ آزما لینا. میں نے باپ کو بیٹی کے جنازے پہ اس درد سے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس درد سے بیٹی کی ڈولی پہ روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب اللہ آپ کو بیٹی دے گا. میں نے اس درد سے روتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں جانتے ہیں, جب بیٹی مر جاتی ہے نا تو باپ کو تسلی رہتی ہے بیٹی مر گئی ہے. لیکن جب بیٹی پرائے گھر جاتی ہے نا تو باپ بہت کچھ سوچتا ہے. دیکھنا, کبھی دیوار سے لگ کے روئے گا, کبھی کمرے میں بند ہو کے روئے گا, کبھی کھیت پہ جا کے روئے گا تاکہ کوئی دیکھے نا کیونکہ یہ مرد ہے, کبھی منہ پہ کپڑا ڈال کے روئے گا, لیکن روتا بڑے درد کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس سے پوچھو آپ, چچا بتانا میت پہ بھی اس درد سے نہیں رویا جس درد پہ رخصتی سے رو رہے. تو وہ کہتا ہے کہ احساس رلا رہا ہے. میں غریب ضرور تھا لیکن بیٹی کو میں نے شہزادی بنا کے پالا تھا. میں مزدور ضرور تھا لیکن اپنی بیٹی کو میں نے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا. میں چٹنی سے کھلاتا تھا لیکن عزت سے کھلاتا تھا. آج رو اس خیال سے رہا ہوں دیا تو بھرے گھر میں ہے بیٹی کو. پیسے والے لوگ بھی ہیں لیکن یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ بیٹی پرائے ہاتھ جا رہی ہے. اب رب جانے کہ اس کو گالیاں پہلے ملیں گی یا روٹی کے ٹکڑے پہلے ملیں گے.
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیٹی کو تانے پہلے دیے جائیں گے یا کھانا پہلے دیا جائے گا. یہاں رک کے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کسی کی بیٹی کو ناجائز ستانا مت, کسی کی بیٹی کو بلا وجہ رونے پہ مجبور مت کرنا, کسی کی بیٹی کو اس مقام پہ لا کے مت کھڑا کرنا کہ وہ سجدے میں گر کے اپنے رب کو ایک بار چیخ مار کے کہہ دے اللہ فیصلہ تو ہی کر دے. اگر بیٹی نے اتنا کہہ دیا تو تجھے 70 پیر مل کے بھی نہیں بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی مظلوم تڑپتا ہے تو اس کی آہ سیدھی جا کر کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے, اور جب آگے عرش سے ٹکراتی ہے تو فیصلے خدا کے ہوتے ہیں, اور جب انتقام خدا لیتا ہے تو کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں اگر کوئی نظام چلتا ہے تو پروردگار کے حکم سے چلا کرتا ہے. واہ واہ, بہت اچھا, کیا اللہ توفیق, اللہ راضی ہو آپ سے بھائی, بڑی مہربانی. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی بھائی, اللہ کرے قدر کر لیں بیٹیوں کی. بیٹیاں رخصت ہوں تو بھائیوں سے گزارش ہے جتنا رشتہ تیرا گہرا ہے نا اتنے سجدے تہجد کے لمبے کر دیں. مانگ اللہ سے جھولی پھیلا کے بہن کی خوشیاں کہ مالک میری بہن کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے. تو ایک بار جھولی پھیلا کے تو دیکھ تیری بہن کی ساتھ پشتوں تک وہ آنسو نہیں آنے دے گا. آنا اس کی چوکھٹ پہ آ اور مانگ کے تو دیکھ. لیکن کون مانگے؟ جو قوم ڈی جے میں ڈوب گئی ہو, جس کی نسوں میں دف اور دھمک کی ترنگیں دوڑتی ہوں, وہ قوم مسلوں پہ آئے گی. وہ لوگ مسلوں پہ آئیں گے جن کی ماؤں نے گانے سنا سنا کے پالا ہو. مسلے پہ پھر وہی آئیں گے جن کی ماؤں نے سوتے وقت یہ لوریاں دی ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی نوجوانوں سے میری گزارش ہے نہیں کرنا یہ کام, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آج کل نا اس میں بیٹھاتے مایوں میں, کیا یہی بولے مایوں میں, اب تو بغیرتی کی انتہا ہو گئی. حرام کھانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا. لڑکی دیکھنے گیا تب ٹھونس کے آیا, اپنانے گیا تب ٹھونس کے آیا, دل رکھنے گیا تب ٹھونس کے آیا. جب سب کھا چکے کہ خالہ رہ گئی وہ رانی دیکھ لی, لے بھائی خالہ کا بھی بھرنا بھر دیا. اب کون اب ممانی رہ گئی, اب کون اب خلیری بہن رہ گئی, اب کون اب ممیری بہن رہ گئی. حرام کا بٹ رہا ہے. شادی ہونے سے پہلے ایک شادی کا خرچہ کرا دیتے ہیں لوگ. 2 گاڑیاں بھر کے جا رہے ہیں, نمک کا پانی پی کے جا رہے ہیں کہ بھئی چل آج فری کا ملے گا. جو لوگ اپنے گھر چھیچڑے بھی اٹھا کے کھا جاتے ہیں وہ پرائے گھر کی بوٹیاں بھی نیچے پھینک دیتے ہیں. خدا کے واسطے نکلے ان چیزوں سے. ایک ہاں ہی تو کرنی ہے نا, بچی پسند ہے, ٹھیک ہے جی تاریخ بتا دو. اور یہ کام تو فون پہ بھی ہو سکتا ہے نا, تاریخ بتا دو. تو گاڑیاں بھر کے لے جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مایوں میں بیٹھانے پھر آ رہے ہیں وہ ٹھلوے جنہیں کوئی کام ہی نہیں ہے, پھر انہیں 1500 کا لالچ ہے, پھر آ رہے ہیں لڑکی کو مایوں بیٹھانے جا رہے ہیں. اور بہن بیٹیوں کو بھی کنٹرول کرو, انہیں بھی بہانے چاہیے نئے کپڑے پہننے کے. کپڑے 18,000 کے لا کے دیے, دوپٹہ 2 کوڑی کا, مچھردانی والے دوپٹے, اور بننگی کنیز فاطمہ زہرا. حد ہو گئی. میں تو حیرت میں تھا, گاؤں میں مائک لگایا, میں سوچا یار جلسے کا اعلان کرنے آیا ہوگا. 28واں روزہ کہہ رہا مبارک ہو آپ کے علاقے میں نمائش لگ گئی ہے. میں نے لعنت ہو بھائی. اور نمائش میں مرد کم عورتیں زیادہ, بے غیرتی کی حد ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ پناہ کے ساتھ بھاگ گئی, پناہ کے ساتھ بھاگ گئی. ناک تب نہیں کٹتی ہے جب بیٹی آدھی رات کو غائب ہوتی ہے, ناک تو تبھی کٹ چکی ہوتی ہے جب آپ کی بیٹی بے پردہ گھر سے باہر قدم نکالتا ہے. یہ تو اپنی اپنی غیرت کی بات ہے, کون کتنی محسوس کرتا ہے. ہاں کوئی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے اسے بدبو نہیں آتی, اور کوئی کروٹ سے نکل جائے تو اسے چکر آ جاتا. کہہ رہا شکر ہے جی لحاظ والی بیٹی ابھی تک گھر سے نہ نکلی. ہاں کہاں نہ نکلی کہ کسی کے ساتھ نہ دیکھی آج تک. ویسے تو کافی ٹہل رہی ہے نا نمائش میں,
بیٹیوں کو یہ تربیت نہیں دی جاتی. بیٹی پالی ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے, بیٹی پالی ہے مولا علی نے. لا تاریخ میں کوئی دوسری زینب ہو تو لا کے دکھاتے, لا کے دکھائے ایک زینب. بیٹے کا بھائی کا چوٹی سہرا ہے نا تو دوپٹہ سر پہ روک ہی نہیں رہا, نظر اتار رہی ہے اور دوپٹہ سرک کے نیچے, پھر رکھے نام کے لائن, پھر نیچے, پھر اوپر, پھر نیچے. کیسا دوپٹہ جو رک نہیں رہا. اور کوئی حافظ جی کہتے ہیں یار تمہاری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ, ارے کیا نا شادی ہے یار, آج تو کم سے کم اسے شوق پورے کرنے دو. یہ کہہ کے ہم اس وقت کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی مجھے بتا تو سہی, کوئی بھی فنکشن آیا ہماری بیٹیوں نے ایسے کپڑے پہنے کہ جن کو پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہیں, دوپٹہ ایسا سر پہ ڈالا کہ جو پردے کے لائق تو کیا قابل تک نہیں تھا. ذرا بتا تو سہی, تیری بیٹی شادی پہ بھی پردہ چھوڑ دیتی ہے, اگر قیامت میں سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب نے گریبان پکڑ کے کلائی پکڑ کے اتنا کہہ دیا بتا تو نے بھائی کے شادی پہ اپنے سر کا دوپٹہ اتار دیا, بہن کے نکاح کے موقع پہ تو نے دوپٹہ اتار دیا, ہم سے پوچھ اس چادر کی قیمت کیا ہے. اکبر کی لاش سامنے پڑی تھی لیکن پھوپھی نے چادر نہیں اتاری تھی, بھانجوں کی لاشیں سامنے پڑی تھی لیکن ہم نے چادر نہیں اترنے دی تھی, میرے اپنے بیٹوں کے ٹکڑے سامنے تھے لیکن میرے سر کی چادر نہیں اتری. اور تو غد و تب ہو گئی جب میرے حسین کے گلے کو کاٹا گیا, زینب کی چادر نہیں اتری. حد و تب ہو گئی جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے رہے, زینب نے چادر نہیں اتاری. زینب تو بتا دے تیرے سر کی چادر کیوں نہیں اتری؟ کیا تجھے اکبر پیارا نہ تھا؟ کیا تجھے اصغر سے پیار نہ تھا؟ کیا تجھے قاسم لاڈلا نہ تھا؟ کیا تیرے غول و محمد تیرے جگر کے ٹکڑے نہ تھے؟ تو سیدہ زینب کے مزار سے آج بھی آواز آتی ہے اگر میرے غول و محمد کے بدلے میں ان کے ایک بال کے بدلے میں کوئی ساری دنیا لا کے دیتا تو میں ایک بال کے بدلے میں دنیا کو ٹکرا دیتی, ایک بال بیٹے کا نہ دیتی. سیدہ بتا تو سکی تیرے سر کی چادر رکھی بیٹے نہ رکھے. سیدہ زینب نے کہا یہی تو نانا سے سیکھا ہے, کچھ رکھے یا نہ رکھے قیامت تک نبی کا دین باقی رہنا چاہیے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, بہت کتنے لوگ اچھا. حسینی اگر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ, ساری حسینی ہے. اللہ سب کو کربلا والوں کے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دے. لیکن یہاں رک کے ہمیں ایک بات سوچنی پڑے گی. میں کہوں کہ بھئی میں بندہ کانگریس کا ہوں تو میری جیب پہ بلا سماجوادی کا ہو, یقین کرے گا کوئی؟ بولو, نہیں کرے گا. میں کہوں بسپا میں ہوں اور بلا سماجوادی کا ہو, مانے گا کوئی؟ نہیں مانے گا. نا کہے گا جھوٹ بول رہے ہے نا, جھوٹ بول. سوچیں ہم کہنے کو حسینی ہیں لیکن کردار کتنے حسینی ہیں ہمارے, کردار کتنے حسینی ہیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں, اللہ انہیں توفیق دے اور وہ رتبے عطا کرے کہ یہ بھی رابعہ بصریہ کے در کی کنیز بن جائیں. ہاں اللہ ان بہنوں کو ایسی توفیق دے. ہم جانتے ہیں اگر بہنیں پارسا ہو جائیں نا تو ان کے غیرت والے ہاتھوں کی روٹی کھانے والا بھائی کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں اگر بہن غیرت والی ہوگی تو اس کے ہاتھ کے ٹکڑے کھانے والا بھائی بھی غیرت والا ہی بنے گا. اور بہنوں کے سر کی چادریں اتر جائیں نا تو جتنی چاہے تسبیح لگا لے, جتنی چاہے اونچی ٹوپی لگا لے, جو لقمے کھا رکھے ہیں وہ اپنی بغیرتی کے اثر سے آپ کے خون کو باز نہیں رہنے دیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری کام, سب سے زیادہ ضروری کام ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کیسا پردہ سیدہ زینب کا تھا, کیسا پردہ سیدہ زینب کا تھا کہ کربلا سے دمشق, شام, پھر مدینہ سارا سفر ہو گیا لیکن کسی غیر محرم نے زینب کا چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا. 1 محرم سے 10 محرم تک حلیم کھاتے کھاتے دانت توڑنے والی قوم کی بیٹیاں جب ننگی نظر آئے نا تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم نے بیٹیوں کو کیا سنا کے پالا ہے, کیا سنا کے ہم نے بیٹیوں کو پالا ہے؟ ہم نے وہ کپڑے لا کے دے دیے,
جن میں بغیرتی کی حد ہو گئی. خدا کے واسطے تاریخ کا باب دیکھیں, کتنا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب یزید کے دربار میں نا اہل بیت اطہار کے افراد تھے, بچیاں تھیں, بیٹیاں تھیں, شہزادیاں تھیں. سنیں, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. سن رہے میری بات؟ جب دربار میں کھڑے تھے نا, پہلی بات تو صبح سے شام تک دروازے پہ اہل بیت کا قافلہ کھڑا رہا. اتنا بدبخت تھا یزید کہ جنت اس کے دروازے پہ کھڑی رہی تھی, لیکن اپنے لیے وہ جنت کے دروازے نہ کھول سکا. سن رہے میری بات؟ اپنے لیے جنت کے دروازے نہ کھول سکا. بتانا یہ چاہتا ہوں, جب اس کے دربار میں اہل بیت کی شہزادیوں کو پیش کیا گیا, ایک ایک سے تعارف کرا ہے. یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, ایک ایک کا نام پوچھ رہے ہیں. سنو بہت غور سے, نام پوچھتے پوچھتے نام پوچھتے پوچھتے جب بات سیدہ کائنات کی بیٹے کی بیٹی سیدہ سکینہ تک پہنچی نا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو ایک خادمہ نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. اس نے کہا میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں, یہ بتائے یہ کون ہے؟ اس نے کہا تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ ہے. پھر اس نے کہا کون ہے تو؟ امام زین العابدین نے فرمایا ظالم, کچھ تو غیرت کر. سکینہ کے گلے کی رسی کا پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے. پہلے کچھ پھندا تو ڈھیلا ہو تب تو بات کرے نا سکینہ, تب تو بات کرے نا سکینہ. اس نے ایک اپنے فوجی کو اشارہ کیا, جا رسی کا پھندا کھول. دم گھٹ رہا ہے, سانسیں ٹک رہی ہیں, ہر کوئی یہ چاہتا کوئی مجھے بچا لے. جب پھندا اتنا ٹائٹ ہو کہ گلا لگ رہا ہو, ایک فوجی آگے بڑھا. حضرت سکینہ دوڑ کے حضرت زینب کے پاس پہنچ گئی. وہ فوجی وہاں گیا, وہاں سے ہٹی امام زین العابدین کے قدموں میں آ گئی. کہا کیا معاملہ, یہ پھندا ڈھیلا کیوں نہیں کرنے دیتی؟ تو امام زین العابدین نے کہا کچھ تو غیرت کر اور ذرا شرم کر. دیکھتا نہیں یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے تو 7 سال کی, لیکن سکینہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کوئی غیر مرد ہمارے جسم کو ہاتھ لگا دے. تاریخ گواہ ہے امام زین العابدین نے اپنے ہاتھ سے پھندا ڈھیلا کیا تھا. آج کتنی بے غیرتی ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے, کوئی حساب ہے؟ اسے کلچر کہتے, اسے فیشن کہتے. اور بیٹیاں اللہ معاف کرے, اگر کسی شریف کی شریف زادی بھاری کپڑے پہن کے سر چھپا کے اور چادر نیچے ڈال کے آ جائے نا, کہتے ہیں دقیانوسی سوچ ہے. پہلے زمانے کی ان پڑھ ہے, ان پڑھ گمار. ایسے دور میں کوئی اتنے بھاری دوپٹے اوڑھ رہا تو میں کہتا ہوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. خدا کے واسطے اپنے گھروں میں پردہ دے دو اور اتنا اچھا کر دو اپنے گھروں کو کہ ہمارے گھروں میں اللہ پھر سے حسین تو نہ صحیح لیکن حسین کے غلام پیدا فرما دے. میں پھر یہ بات کہوں گا, ہر جلسے میں کہتا ہوں. ایک بندی نے غیر مسلم تھی اور لیکچر دیتے ہوئے ایک بات پوچھی. اس نے کہا کہ 1400 سال ہو گئے مسلمانوں میں, آج تک ایک ہی حسین ہوا ہے, دوسرا کیوں نہیں؟ غیر مسلم کا یہ سوال تھا لیکچر دیتے ہوئے. 1450 سال میں مسلمانوں میں ایک ہی حسین پیدا کیوں ہوا؟ کوئی جواب نہ ملا. کونے سے بوڑھے نے اٹھ کے کہا میں بتاؤں. کہا کیا؟ کہا سن, آج تک 1450 سال ہو گئے, کوئی فاطمہ بھی تو دوسری دنیا میں نہیں آئی ہے. تم مجھے فاطمہ لا کے دے دو, میں تمہیں حسین لا کے دکھا دوں گا. پتہ یہ چلا مائیں پارسا ہوتی ہیں تب بیٹے حسین بنتے ہیں, مائیں پارسا ہوتی ہیں تب بیٹے حسن بنتے ہیں, مائیں پارسا ہوتی ہیں قرآن کی قاریہ ہوتی ہیں تب بیٹے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کرتے ہیں. حسین کو نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا کیونکہ ماں نے دودھ پلایا ہی قرآن سنا کے تھا. اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے ہم آپ اپنے معاشرے کو خوبصورت کریں. گانوں کی رسمیں, ڈھول تماشے یہ سارے بند کر دیں. اگر گانے بجانے تو جہیز میں قرآن دینا بند کر دو.
اگر ڈی جے پہ بارات لانی ہے تو پھر قرآن لے کے نہ جا، اوقات دکھا اپنی کہ تو وہ کتا ہے جسے اللہ رسول سے کوئی پیار ہی نہیں، میں ڈی جے لے کے آیا تھا، قرآن سے مطلب نہیں۔ اور اگر قرآن سے مطلب ہے تو ڈی جے بند کرو اور دنیا کو بتا دو ہم کل بھی قرآن والے تھے، ہم آج بھی قرآن والے ہیں اور کل بھی قرآن والے رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کوشش ہے، کریں گے انشاءاللہ یہ کوشش ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم سے ہم نے اہل بیت کا ادب سیکھا، کہاں کھولیں گے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، فیروز اللہ ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے۔ تھک گئے؟ نہیں نا، چلیں پھر آگے۔ ہم نے ادب بھی صحابہ سے سیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ ہے نا، سفیر آیا ایران کا، سفیر آیا اور سفیر نے کہا کہ جی مجھے تنہائی میں تھوڑی بات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے تنہائی میں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے دارالخلافہ میں گئے اور اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہا سن گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤ، کوئی بھی آ جائے اندر آنے مت دینا، میں بڑی ضروری میٹنگ کر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سبحان اللہ، حضرت آپ کو بات یاد ہے نا، حضرت عمر کہہ رہے کوئی بھی آ جائے اندر آنے مت دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کھڑے اندر، حضرت عمر ایک سفیر سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے اسی بیچ میں امام حسین آئے۔ جب آئے نا تو کہا مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے، کہا اندر ہے، کہا میں جا سکتا ہوں، کہا اجازت تو نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے تو منع کیا لیکن آپ مالی کے جا سکتے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین مصروف آدمی ہے، ظہر میں آئیں گے وہاں ملاقات ہو جائے گی، یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ لیکن مجال ہے کہ علی کی اولاد آئے اور خوشبو نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باہر نکلے، امیر المومنین سمجھ گئے، کہا بیٹے کوئی آیا تھا؟ ہاں، کون آیا تھا؟ کہا حسین آئے تھے۔ کہا پھر آپ کا پوچھ رہے تھے؟ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کہا ابا مصروف ہیں، بزی ہیں، ابھی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، لیکن اب آپ کی مرضی ہے۔ کہا میں نے تو اتنا کہہ دیا، لیکن وہ کہنے لگے ظہر میں مل لوں گا۔ دوڑ گئے اور سیدہ کائنات کے دروازے پہ آئے، امام حسین نکلے، شہزادے آپ تشریف لائے تھے؟ ہاں آیا تو تھا۔ کہا پھر لوٹ کے کیوں آ گئے؟ کہا آپ مصروف تھے، ضروری کام میں تھے۔ فرمایا تو آپ آ سکتے تھے نا؟ کہا آپ نے منع کیا تھا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کسی سے پوری دنیا مراد ہو سکتی ہے لیکن فاطمہ کی اولاد مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ آ جاتے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں شہزادے خطا ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اس حال کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کی مصروفیت کو سمجھتا ہوں۔ میرے امام کے اس جملے کو سننے کے بعد حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حسین کے قدموں پہ رکھا، کہا شہزادے معافی چاہتا ہوں۔ اٹھایا حضرت حسین نے، کہا چچا آپ یہ کیوں کر رکھے ہیں؟ کہا آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے چیخ ماری اور رو کے کہا تھا شہزادے آج عمر کو جو بھی پاور ملی ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے نانا کے جوتوں کے صدقے میں خدا نے عطا فرمایا۔ بہت اچھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ عزتیں اور یہ محبتیں ہم نے صحابہ سے سیکھی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں صحابہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے تو وہ سب سے بڑا نفرتی چنٹو ہے، وہ اندھ بھکت ہے، وہ گوبر بھکت ہے جو صحابہ کو اور اہل بیت کو لڑا رہا ہے۔ کل بھی وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور آج بھی پیار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں بھئی ایسے؟ آج بھی پیار کرتے ہیں اور ہم اسی روش پر ہیں جو ہمیں امام احمد رضا نے عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں گے ایمان بھی بچائیں گے اور عقیدہ ہے نا، ایمان عقیدہ مضبوط رکھیں گے اور ساتھ میں عمل بھی اچھے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کیجئے گا، ہے نا؟ اور کسی بیٹی پہ بوجھ نہ بنیے گا، کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دیجئے گا، اپنی بیٹی کی شادی بیاہ کے موقع پہ گانے نہ بجا کر کے راتوں کے سجدے لمبے کر دیجئے گا تاکہ اللہ آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما دے۔ آج آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو گے، آنے والے کل میں خدا آپ کی بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرمائے گا، کیونکہ جیسی کرنی
سارے بول لو جیسی کرنی ویسی بھرنی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے.